براہ راست یہ چلیں گے جہاں پر مظفر آباد میں بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں، ہم ویسے آپ کا کھانا کی دعوت پہ، لنچ کی دعوت پہ یہاں پہنچے تھے، لیکن آپ کا لنچ کا دعوت تھی ایک جلسہ بن گیا ہے، اور مجھے جو یہاں کے عوام کا جوش جذبہ نظر آ رہا ہے، ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے محبت نظر آ رہا ہے، اور میں مبشر اعوان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے میرا مبارکباد قبول کرے انشاءاللہ تعالی 2 اگست کو آپ کی جیت، تیر کی جیت، کشمیر کی جیت پکی ہے۔ ساتھیو، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ کا سامنے ہمارے 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ ہم 3 نسلوں سے کشمیر کی جدوجہد عالمی سطح پر لڑتے آ رہے ہیں، اور 3 نسلوں سے پاکستان کی اندر پاکستان کے عوام کے حقوق کی جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، ان کے انسانی حقوق کا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، ان کے جمہوری حقوق کا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ ہمارے مزدوروں کے، کسانوں کے، پسماندہ طبقے کے آواز آج سے نہیں، 3 نسلوں سے یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل، نسل در نسل یہ داندلی کے پیداوار ہے۔ یہ کسی ایک الیکشن بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں تو عوام کے ووٹ کے طاقت پہ جیتے ہیں۔ یہ اگر جیتے بھی ہیں تو یہ تاریخی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں، تو وہ عوام کے اعتماد کی وجہ سے نہیں، ان کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹ کی وجہ سے نہیں، وہ دھاندلی کی وجہ سے۔ اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا ہے تو ان کی دھاندلی کے باوجود، ان کا نہ چاہتے ہوئے ہم نے ان سے اقتدار چھینا ہے، کسی نے ہمیں اقتدار تحفے میں یا پلیٹ پہ دیا نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہیں، وہ نسل در نسل جو دھاندلی کے پیداوار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، کشمیری عوام کسی کے سامنے جھکتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، اور اپنا ووٹ پہ ڈاکہ کسی کو ڈالنے نہیں دیں گے۔ یہ جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور IJI کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا۔ جب ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا۔ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو RO الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا
کرسی کوئی سنبھال رہی ہے, اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں, یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں, یہ فارم 47 کی وجہ سے, فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں. وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے؟ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرپور ڈویژن میں وہ دھاندلی کر کے جھوٹے ریزلٹس عام کرے, اور مظفر آباد ڈویژن میں ہونے والے الیکشن میں آپ پہ, یہاں کے شہریوں پہ, یہاں کے ووٹر پہ ایک سیاسی دباؤ آ جائے گا, اور وہ پھر زور زبردستی جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملتا, جو عوام کا اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو عوام کا ساتھ نہیں ملتا, ان کا ناکام نالائق ترین وفاقی حکومت میں پرفارمنس کی وجہ سے جو عوام ان سے نفرت کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, تو وہ آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے, وہ آپ پہ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں, آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. مگر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مظفر آباد ہے, سری نگر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مظفر آباد ڈویژن میں رہنے والے آپ کا دھاندلی کے سازش کو ناکام کروا دیں گے. کوئی انکار کر سکتا ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے کہ انہوں نے جاوید بھٹانوی کے سیٹ پہ میرے کارکن کو شہید کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے؟ کوئی اس بات پہ انکار کر سکتا ہے؟ آپ سب جانتے ہو چودھری یاسین صاحب کو. نہیں, آج سے نہیں, کب سے جانتے ہو چودھری یاسین صاحب کو. آپ کب سے جانتے ہو, کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہے. پچھلے الیکشن میں پہلی دفعہ میں نے چودھری یاسین صاحب سے کہا کہ ایک نہیں, اپنے 2 سیٹوں سے لڑنا ہے. ابائی سیٹ سے بھی لڑو اور جائے شہر والے سیٹ سے بھی لڑ کے آئے. اس نے کہا مجھے کہ پارٹی کا حکم میں مانتا ہوں, مگر حقیقت یہ ہے, گراؤنڈ حقیقت یہ ہے کہ اے جے کے کا حکومت نون لیگ کا ہے, وفاق میں حکومت عمران خان کے لیے, عمران خان کا ہے. یہ میرے لیے مشکل ہوگا, لیکن پارٹی کا حکم ہے, میں پارٹی کا حکم قبول کرتا ہوں. اور اگر اس الیکشن میں جنرل فیض کے دور میں سلیکٹڈ راج میں چودھری یاسین صاحب دونوں سیٹیں نکالتے ہیں, اس کے باوجود کہ ان پہ گولیاں چلے, اس کے باوجود کہ ان کے بیٹوں کو جیل میں بند کیے گئے, 2 سیٹیں نکالے. اپنے ابائی گاؤں کا سیٹ نکالا, ابائی حلقہ نکالا, اور وہ شہر والا سیٹ, میرپور شہر کی سیٹ, کوٹلی شہر کی سیٹ جو ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جیتا تھا, اور اس کے بعد کسی ایک الیکشن میں نہیں جیتے تھے. اس الیکشن میں, پچھلے الیکشن میں چودھری یاسین صاحب نے وہ شہر والے سیٹ کو کم مارجن میں سے صحیح, لیکن وہ سیٹ پہ نکال کے دیا تھا مجھے. اب میں یہ کیسے قبول کروں, میں یہ کیسے قبول کروں, میں کیسے قبول کروں کہ اس الیکشن میں وہی چودھری یاسین دونوں سیٹیں سے لڑ رہا ہے, ابائی سیٹ سے بھی, شہر والے سیٹ سے بھی. بوائیکاٹ کا ماحول ہے, بوائیکاٹ کا شور ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بوائیکاٹ کرو, دوسری طرف یہ احتجاج کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بوائیکاٹ کرو. فضا ایسے کچھ ہے, مگر اس ماحول میں بھی چودھری یاسین صاحب وہ شہر والی سیٹ سے, بڑی لیڈ سے, پچھلے الیکشن سے بڑی لیڈ سے وہ سیٹ مجھے جیت کے دلوا دیتا ہے. پھر جو ابائی سیٹ ہے, وہ ابائی سیٹ میں آپ 30 پولنگ سٹیشنز کو قبضہ کریں, 30 پولنگ سٹیشنز پہ قبضہ کر پہ تھپے لگاتے ہو. اس کا میں ویڈیو پروف ثبوت
میں نے ویڈیو ثبوت دیا ہے اپنا سوشل میڈیا پہ آج بھی دیکھ سکتے. اور آپ اپنا شکست کو, چودھری یاسین کی جیت کو تانلی کر کے زور زبردستی چودھری یاسین کی جیت کو شکست میں تبدیل کرے تو ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں. ہم کیوں قبول کریں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میرے پاس وہ 30 پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹس موجود ہے, اور جہاں باقی حلقہ میں 40 to 50% تو مشکل سے ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, وہ 30 پولنگ سٹیشنز پہ 90% ٹرن آؤٹ ہے. تو کیا یہ میں مانوں کہ باقی پورا کشمیر میں آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں, باہر اتنا زور سے آنے کے لیے تیار نہیں, لیکن یہاں جہاں میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے, جہاں آپ نے 30 پولنگ سٹیشنز کو قبضہ کیا ہے, وہ ہم رزلٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ اس دھاندلی میں ملوث نہیں تھے تو پھر آپ صاف و شفاف تحقیقات کریں, ری پولنگ کریں, اور میرپور ڈویژن کے عوام کے ساتھ, کوٹلی کے عوام کے ساتھ انصاف کریں. ویسے ہی آپ نے چودھری اخلاق کے ساتھ کیا کیا ہمارے سامنے ہے, ویسے ہی آپ نے بھمبر میں کشمیر کا پرویز اشرف صاحب کے ساتھ جو کیا ہے مجھے معلوم ہے. میں اپنے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چوری شدہ سیٹ, ہر چوری شدہ ووٹ میں ان سے چھین کے آپ کو واپس دلا دوں گا, اس کا آپ فکر ہی نہ کریں. جہاں ہم شکست سیاسی میدان میں ہمیں اگر شکست ملتی ہے تو میں شکست قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جہاں آپ دھاندلی سے میرے مینڈیٹ چوری کرتے ہو پھر میں وہ چوری شدہ رزلٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جہاں یہ ووٹ, یہ الیکشن اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ووٹ سے زیادہ اہم جان ہے. اور جو اس وقت کشمیر کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو بحران پیدا ہوا ہے, اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حل موجود ہے. میں نے پہلے سے تمام سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنے والے اور ریاست پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ماننے کے لیے تیار ہے, اگر سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے, تو پھر ہم یہ کمیشن قائم کرنے کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پھر یہ کمیشن قائم کر سکتی ہے. اور ہم احتجاج والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کمیشن اپنا رپورٹ مکمل نہیں کرتی تو اپنا احتجاج بند کرے. اور اگر یہ قبول ہے, وفاقی حکومت مانتی ہے, تو پھر ریاست بھی یہ موقف لے سکتا ہے کہ ان کے جو مزید کارروائی ہوگا وہ کمیشن کے رپورٹ کے بعد وہ مزید کارروائی ہو سکتا ہے. میں یہ مطالبہ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں, میں یہ مطالبہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں, میں ہر وہ کشمیری کے طرف سے یہ مطالبہ رکھ رہا ہوں جو نہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں نہ احتجاج کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ صرف اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, روزگار کرنا چاہتے ہیں. میں ہر وہ کشمیری کا بات کر رہا ہوں جو نہ احتجاج کر رہا ہے نہ حکومت کا حصہ ہے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کشمیر میں امن قائم کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر کا وہ چہرہ جائے جس پر ہم فخر کر سکے. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن مانو. اگر نہیں مانتے تو بتائیں کیوں نہیں مانتے. مجھے پتا ہے کہ اگر لوگ سچ سے گھبراتے ہیں تو پھر
وہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر آپ اپنا بیانیہ کے پاس ساتھ کھڑے ہو, اگر آپ سمجھتے ہو آپ حق کے طرف کھڑے ہو, اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو, تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں, کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ ہم یہ سچ اور مفاہمت کمیشن بنائیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ نے 2 اگست پہ تیر پہ مور لگانا ہے, تیر پہ تھپا لگانا ہے, اور یہ پیغام بھیجنا ہے کہ آپ نے پونچھ کو یہ پیغام پہنچانا ہے, راولا کوٹ کے یہ پیغام پہنچانا ہے, اسلام آباد کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مظفر آباد کا یہ مطالبہ ہے کہ سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جائے, اور کشمیر میں امن, کشمیر کے عوام کے لیے اپنے زندگی میں جو مشکلات تو مسائل پیدا کیے ہیں, جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے, جو کھانے پینے کے سامان پہنچنے میں تکلیف ہو رہا ہے, یہ تکلیف, یہ مسائل, یہ مشکلات میں کشمیر کے عوام کے لیے, کشمیر کے شہریوں کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں میرا منشور ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو حق حکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں, میں کشمیر کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں, میں کشمیر کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوانا چاہ رہا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ حقوق بندوق کے زور پہ نہیں, میں یہ حقوق کسی سڑک کو, کسی شہر کو, کسی علاقہ کو بند کر کے نہیں, میں یہ حقوق الیکشن جیت کے انشاءاللہ تعالی, الیکشن جیت کے انشاءاللہ تعالی, حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی یہ حقوق آپ کو دلواؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کشمیر کے عوام سے کہیں کہ 1947 سے لے کے 2027 ہونے جا رہا ہے اور آپ وہی پرانی تنخواہ پہ چلے. ہمیں وہ اصلاحات لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز, کشمیری آواز اسلام آباد تک پہنچائے. ہمیں وہ اصلاحات حق حاکمیت کے نام پہ لے آنا پڑے گا جس سے ہم کشمیر کے آواز NFC کے فورم پہ, کشمیر کے آواز CCI کے فورم پہ, کشمیر کی آواز وہ تمام فیصلے کرنے والے فورمز پہ بٹھائے تاکہ ان کو سڑک پہ خوار ہونے کے بجائے, احتجاج کرنے کے بجائے وہ خود اپنا آواز اٹھا لے, وہ خود اپنے قسمت کے فیصلہ کرے. میں آپ کو حق ملکیت کا وعدہ کرتا ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دریا ہمارے سامنے گزر رہا ہے, یہ جو میرے سامنے پہاڑ ہے, یہ جو جس سرزمین پہ آپ کھڑے ہیں, اس کا مالک آپ ہو, کشمیر کے عوام ہیں, اور کوئی نہیں ہے. اگر اس سرزمین سے, اس دریا سے کوئی کمانا ہے تو سب سے پہلے کشمیر کے عوام کمائیں گے, پھر ہم کسی اور کا سوچیں گے. حق ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے پہاڑ کا چوٹی سے لے کے کشمیر کے دریا تک حق ملکیت کا حق کشمیر کے عوام کے پاس, کشمیر کے پاس, اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا. تیسرا, جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں, جب ہم حق روزگار کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشی بحران ہے, اور اس معاشی بحران میں یہ خونی لیگ, یہ نون لیگ جو حقوق کھاتے ہیں, یہ لوگوں کو روزگار نہیں, لوگوں کو بے روزگار کرواتے ہیں. نون لیگ کا معاشی فلسفہ یہ ہے کہ امیر کو امیر تر اور غریب تو غریب تر ہوتا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا معیشت یہ ہے کہ پسماندہ طبقہ کو, پسماندہ علاقہ کو ترجیح دے, غریب کو امیر بنا دے, کسان کو امیر بنا دے, مزدور کو امیر بنا دے, اور دیکھے کیسے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے, یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں کشمیر کو کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں, کشمیر کو, اور کشمیر کا فیصلہ
کشمیر ہی کرے گا، کشمیر کے عوام کریں گے۔ کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ مظفر آباد کرے گا، کشمیر کا فیصلہ میر پور کرے گا، اور کشمیر کا فیصلہ پونچھ اور راولا کوٹ کرے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج تو جلسہ ہی نہیں ہونا تھا، اصل جلسہ تو کل ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں اپنے جلسے کے سٹیج پہ شاید کوئی لالا موسیٰ سے ہوگا، تو کوئی اسلام آباد سے ہوگا، تو کوئی لڑکانوں سے ہوگا، مگر ان کی طرح میرا پنڈال میں کوئی مری سے نہیں ہوگا، میرا پنڈال میں کوئی پنڈی اسلام آباد سے نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر کا فیصلہ کشمیر نہیں کرنا ہے تو کشمیر کا جلسہ میں بھی صرف اور صرف میرے مظفر آباد ڈویژن کے لوگ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل ملتے ہیں، اور 2 تاریخ کو آپ نے سب کو قائل کرنا ہے۔ آپ نے جو پی ٹی آئی والے دوست کہہ رہے ہیں بوائیکاٹ شوائیکاٹ، ان کو 1-2 تھپڑ مار کے سمجھا دے کہ بوائیکاٹ نہیں ہوتا، ووٹ ڈالو، کشمیر کے حق کے لیے ووٹ ڈالو، اپنے لیے ووٹ ڈالو، مگر ووٹ ڈالو۔ جو کوئی اور وجہ سے بوائیکاٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ کیا کسی کو تاریخ میں کسی کو بوائیکاٹ سے آزادی ملی؟ کیا کسی کو حق میں حق ملکیت یا حق روزگار بوائیکاٹ سے ملا ہے؟ نہیں، ہمیشہ پاکستان کی تاریخ، کشمیر کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے۔ ہمارا حق جمہوری انداز میں، ہمارا حق ووٹ کا انداز میں، جس خطہ کا، جس علاقہ کا نعرہ ہے رائے شماری، اس علاقہ میں کون سی محب وطن کشمیری بوائیکاٹ کا سوچ سکتا ہے؟ بوائیکاٹ نہیں، تیر پر مور لگائے، بوائیکاٹ نہیں، الیکشن میں حصہ لو۔ اگر آپ بوائیکاٹ کر رہے ہو تو آپ دعوت دے رہے ہو، اسلام آباد کو دعوت دے رہے ہو، پنجاب کو دعوت دے رہے ہو کہ آئے اقتدار کرے، دانلی کر کے اقتدار سنبھالے یہاں کشمیر میں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایک دانلی شدہ اسمبلی ملے، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ باہر سے آ کے کشمیر کو چلانے کا رواج ہمیشہ کے لیے پکا ہو جائے، تو الیکشن میں حصہ نہ لیں، بوائیکاٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کو کرنا چاہیے تو بوائیکاٹ نہیں، الیکشن میں حصہ لو، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدوار کو کامیاب کروائے، مجھے وہ اکثریت دے جس میں وہ اصلاحات لے کر آ سکتا ہوں جو میں نے آپ سے میرے منشور میں وعدہ کیا تھا۔ نعرے بھٹو جیے بھٹو، اللہ حافظ۔ اور بعد میں چیئرمین پیپو چوری شدہ رزلٹ قبول کرنے کو تیار نہیں، دھاندلی سے میرے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کروں گا۔ بائیکاٹ کا ماحول ہے، پھر 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر کے چودھری یاسین کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیں۔ میں کیسے قبول کروں کہ 30 پولنگ اسٹیشن پر 90% ووٹ ہے جبکہ ویڈیو ثبوت بھی میرے پاس ہیں۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ دھاندلی میں ملوث نہیں تو تحقیقات کی جائیں۔ کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو بچہ جانتا ہے کہ کوئی کارکردگی نہیں، فارم 47 سے سب آیا ہے۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دھاندلی نہیں کرتے؟ سیاسی میدان میں شکست ملتی ہے، قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تیسری بار وزیر اعظم اور الیکشن کی وجہ سے بنا ہے، یہ فارم 47 کی وجہ سے آج بیٹھے ہیں۔ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوچا میرپور میں دھاندلی کرا کے اپنے لوگوں کو جتوائیں گے۔ بائیکاٹ کا ماحول بنا رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں پر دباؤ آئے گا اور یہ آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وفاق کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری ان سے نفرت کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کیا تھا ان کے نتائج کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ الیکشن کمیشن کوٹلی کے عوام کے ساتھ انصاف کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یقین دلاتا ہوں ہر چوری اور چھینی ہوئی نشست ان سے واپس لی جائے گی۔ میں کیسے قبول کروں کہ 30 پولنگ اسٹیشن پر 90% ووٹ ہے جبکہ ویڈیو ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ کشمیر میں جو بحران پیدا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے۔ سیاسی میدان میں شکست ملتی ہے، قبول کرنے کو تیار ہوں۔ چوری شدہ مینڈیٹ کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔
بلاول بھٹو زرداری کا ورکرز کنونشن سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ مبشر ایوان نے لنچ کی دعوت دی تھی لیکن یہ جلسے میں تبدیل ہو گیا. پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ عوام کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کا مقدمہ لڑتے آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے. یہ جماعت جب بھی اقتدار میں آئی ہے عوام سپورٹ سے نہیں دھاندلی سے آئی ہے. نسل در نسل جو دھاندلی کی پیداوار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم ان کو دھاندلی کرنے دیں گے. مظفر آباد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ورکرز کنونشن سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ دھاندلی میں ملوث نہیں تو تحقیقات کرائی جائیں.